الحمدللہ الحی القیوم الرحمن عظیم القدرت والسلطان جلیل القدر والبرہان حاشر الجن والانسان خالق الکون والمکان والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین قائد الغر المحجلین جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم محمد ابن عبداللہ وعلا آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی کتاب مبین بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ۔ قابل صد احترام علماء کرام، معزز حاضرین محترم، عہدیداران، ذمہ داران، کارکنان تحریک منہاج القرآن، اور بالخصوص اس مرکزی جامع مسجد کے خطیب قبلہ حضرت صاحب اور انتظامیہ اس مرکزی مسجد کی، بالخصوص صدر کمیٹی شیخ خالد حسین صاحب، محترم المقام رانا محمد عثمان صاحب، غلام مصطفیٰ جٹ صاحب، اور جملہ انتظامیہ کے احباب اور دیگر تنظیمات اہل سنت کے ذمہ داران، اللہ رب العزت کا کروڑ ہا کروڑ شکر ہے کہ جس نے ہماری زندگیوں میں ایک مرتبہ پھر رمضان المبارک کی یہ ساعتیں، یہ لمحات نصیب فرمائے۔ دعا ہے اللہ کریم ہم سب کی جملہ عبادات اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اللہ کریم ہمارا شمار اپنے بخشے ہوئے بندوں میں فرمائے۔ اور اس پر کرم بالائے کرم یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن فہمی اور قرآن کا نور حاصل کرنے کے لیے ایسی نشستیں اور ایسی محافل، ایسے دروس میں اللہ نے ہمیں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ میں بلا تاخیر، چونکہ اپنے مخصوص اور محدود وقت میں رہتے ہوئے اپنے موضوع پہ میں نے بات کرنی ہے، میں صرف آپ سے اتنی التماس ضرور کروں گا کہ احباب اگر تھوڑے تھوڑے قریب ہو جائے، اور یہ فرنٹ پہ جگہ بالکل خالی ہے، تو سمجھدار جو دین کا فہم سمجھ رکھنے والے وہ تھوڑا اٹھ کے آگے آ جائے۔ ماشاءاللہ
یہ سامنے والی جگہ خالی ہے، 2-4 سامنے، ماشاءاللہ۔ اجازت بات شروع کریں۔ سب سے پہلے میں یہ چاہتا ہوں کہ آج کا جو ہمارا عنوان ہے اس کو ایک مرتبہ ہم دوہرا لیں۔ آج کا ہمارا موضوع کیا ہے؟ ہمارا دین اور ہماری ذمہ داریاں۔ ذرا مل کے ہم دوہرا لیں، کیا موضوع ہے جی؟ ہمارا دین اور ہماری، اچھا یہ موضوع بتا رہا ہے کہ اس کے 3 حصے ہیں۔ سب سے پہلے ہم کیا ہے، پھر ہمارا دین کیا ہے، اور اس کا تیسرا حصہ ہے پھر ہماری ذمہ داریاں کیا ہے۔ سب سے پہلے میں بات کرنا چاہوں گا کہ ہم کیا ہے، ہمارا مقام کیا ہے، ہمارا مرتبہ کیا ہے، اور اللہ نے بحیثیت انسان ہمیں کن عظمتوں سے نوازا ہے، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے، اس ساری کائنات کا خالق ہے اللہ۔ کون ہے جی؟ باجماعت بولیے، اللہ۔ ساری کائنات اس کا خالق ہے اللہ۔ ہر چیز اللہ نے خلق کی ہے، بنائی ہے، اور جب وہ کسی چیز کو بنانے کا ارادہ کرتا ہے نا، اس کا ایک خاص طریقہ ہے، طرز تخلیق ہے، اور وہ اس کا طریقہ کیا ہے؟ وہ اس نے ہمیں سورہ یاسین میں بتا دیا کہ وہ جب کسی چیز کو بنانے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے لیے اسے تکلف نہیں کرنا پڑتا۔ ان یقول لہ کن فیکون، وہ صرف اس چیز سے کہتا ہے ہو جا، فیکون تو وہ چیز، تھوڑا بولیے ذرا، تو وہ چیز، اس نے زمین بنانا چاہی، فرمایا کن فیکون۔ آسمان بنانا چاہے، فرمایا کن فیکون۔ شجر، حجر، چرند، پرند، درند، الغرض کوئی مخلوق اس نے بنانا چاہی، اس کے لیے فقط فرمایا کن فیکون، تو وہ چیز ہو گئی۔ مگر جب انسان کی باری آئی، ہائے ہائے ہائے، میں نے بات کر لیا ہم کون ہیں، ہمارا مقام کیا ہے۔ جب انسان کی باری آئی نا، اچھا وہ چاہتا تو انسان کے لیے بھی کہتا کن، انسان کا پیکر بشری تیار ہو جاتا، حضرت آدم کا پیکر بن جاتا، نہیں، فرمایا انسان تجھے میں نے کن کہہ کے نہیں بنایا، مولا پھر ہمیں کیسے بنایا؟ فرمایا فخلقت بیدی، اے انسان تجھے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ خلقت بیدی، اس کا اگر میں ترجمہ کروں، علماء بیٹھے ہیں، فرمایا انسان تجھے بنایا بھی اپنے ہاتھوں سے ہے اور تجھے سجایا بھی اپنے ہاتھوں سے۔ یہ انسان کا پہلا مقام ہے جی۔ ہر چیز اس نے کن کہہ کے بنائی، مگر انسان اس نے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ اچھا جب انسان بن گیا نا، اب اس میں روح پھونک لی تھی، اس میں جان ڈالنی تھی،
تو اللہ رب العزت نے فرمایا اب روح جب پھونکی تو منظر کیا تھا؟ فرمایا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اے انسان تیرے اندر میں نے اپنی روح پھونکی ہے۔ مقام دیکھیے، بنایا اپنے ہاتھوں سے، سجایا اپنے ہاتھوں سے، اور پھر روح بھی اپنی پھونکی۔ اچھا، اللہ رب العزت کی انگنت مخلوقات ہیں، گنتی میں نہیں آتی، لا تعداد انگنت مخلوقات۔ ان مخلوقات میں ایک انسان بھی مخلوق ہے، مگر انسان کا مقام یہ ہے، اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم، اے انسان میں نے عزت کا تاج تیرے سر پہ سجایا ہے۔ باقی ساری مخلوقات ہے، انسان اشرف المخلوقات ہے۔ اس کو میں نا ایک مثال کے ذریعے سمجھانا چاہتا ہوں۔ اشرف المخلوقات، آپ نے ریگستان میں ایک منظر دیکھا ہوگا، آپ کو پتہ ریتلا علاقہ ریگستان میں نا اونٹ بڑے ہوتے ہیں حضرت، اونٹ ہوتے ہیں۔ اب اشرف المخلوقات کا مقام سمجھیے گا، 70 اونٹ قطار میں کھڑے کر دو اور اس کی مہار ایک 5 سالہ بچے کے ہاتھ میں پکڑاؤ، مجھے رب کعبہ کی قسم اگر بچہ دائیں مڑے گا 70 اونٹ دائیں مڑے گے، بچہ بائیں مڑے گا 70 اونٹ بائیں مڑے گے۔ مولا یہ کیا کہا؟ 5 سالہ بچے کی طاقت، کہا 70 اونٹ۔ فرمایا سنو، وہ مخلوق ہے، انسان اشرف المخلوقات ہے۔ ہر مخلوق اس کے سامنے جھکی نظر آتی ہے۔ ہمارا مقام کیا ہے، ہمارا مرتبہ کیا ہے؟ اچھا، ہر جاندار غذا لیتا ہے نا جی، ہر جاندار غذا، جانور ہو، حیوان ہو، چرند ہو، پرند ہو، درند ہو، ہر کوئی غذا لیتا ہے۔ اور میرے بزرگ بیٹھے ہیں، بات کی تائید کریں گے، جب کوئی بھی جانور غذا لیتا ہے نا، وہ تب تک غذا لے نہیں سکتا جب تک اپنا سر لقمے پہ جھکائے گا نہیں۔ بڑی سے بڑا جانور ہو، قدآور ہو، وہ لقمے پہ جھکائے گا اپنا سر، پھر کھائے گا۔ مگر جب انسان کی باری آئی نا، میں نے عرض کیا اپنا مقام دیکھیے، اللہ نے انسان کا سر لقموں پہ جھکنے نہیں دیا۔ مولا ہم کیسے غذا کھائیں گے؟ فرمایا تمہیں 2 غلام عطا کر رہا۔ ہر کوئی لقمے پہ جھکتا ہے، انسان کو 2 ہاتھ دیے، عزت سے لقمہ اٹھا، عزت سے لقمہ کھا۔ مولا پھر یہ سر کس لیے ہے؟ فرمایا تیرا سر میں نے اپنے در کے لیے بنایا، اور میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ جو سر میں نے اپنے لیے بنایا ہے وہ لقموں پہ جھکتا پھر۔ میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ جو سر اپنی بارگاہ کے لیے بنایا ہے، تیرا سر لقموں پہ جھکنا پھر۔ انسان جب کائنات میں بھیجا تو پوری کائنات انسان کے لیے مسخر کر دی۔ کیا کر دی جی؟ اچھا، اگر کسی کو مسخر کا معنی سمجھنا نہ آئے تو میں اس کا سادہ ترجمہ کرتا ہوں، ساری کائنات انسان کی خدمت پر لگا دی۔ علماء بیٹھے، قرآن میں بار بار یہ لفظ آیا ہے، سخر لکم الشمس والقمر، اے انسان
سورج تیرے لیے مسخر، چاند تیرے لیے مسخر، سخر لکم اللیل، رات تیرے لیے مسخر، والنہار، دن تیرے لیے مسخر، دن تیرے کام کے لیے بنایا ہے اور رات تیرے آرام کے لیے بنائی ہے۔ کئی فرمایا سخر لکم البحر، کئی فرمایا سخر لکم الفلک، پھر کہاں تک گنو گے، کب تک گنو گے؟ بس ایک بات یاد رکھو، سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، انسان یہ سب میں نے تیری خدمت کے لیے بنایا۔ قرآن بھرا پڑا ہے، انسان کو کیا کیا دیا ہے۔ اگر میں تسلسل سے یہ آیات پڑھتا رہوں تو وقت ختم ہو جائے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی ہم نعمتیں گن سکتے، بولیے سارے بولیں جی، وہ خود کہتا ہے اگر تم گننا چاہو، سورہ نحل میں فرمایا تو گن۔ خانے والو، اب جس نعمت کا میں ذکر کرنے لگا ہوں نا، انسان پر جتنی اللہ نے نعمتیں رکھی ہے، جتنے کرم کیے ہیں، وہ ساری نعمتیں ایک طرف، یہ ایک نعمت ایک طرف، سارے کرم ایک طرف، یہ ایک کرم ایک طرف، ساری نوازشات ایک طرف، یہ ایک نوازش ایک طرف، ساری رحمتیں ایک طرف، یہ ایک رحمت ایک طرف۔ اگر اندر سے بات نکلے تو تائید کیجئے گا، دل کو اگر بات لگے، میں نے کہا ساری نعمتیں ایک طرف، یہ ایک نعمت ایک طرف، وہ کون سی ہے؟ اپنے مقدر پہ ناز کرو کہ اللہ نے ہمیں مصطفیٰ کی امت میں پیدا فرمایا۔ اچھا پورا مجمع ہے، میری مائیں بہنیں بھی پردے میں بیٹھی ہیں، میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں جی، قبلہ حضرت صاحب سے لے کر امام صاحب سے لے کر آخری بندے تک میں سوال کرتا ہوں، کوئی ایک بندہ ہاتھ اٹھا دے جو دعا کر کے اس امت میں آیا ہے۔ عالم ارواح میں آپ نے اللہ سے ریکویسٹ کی ہو یا اللہ ہمیں حضور کی امت میں بھیج، تو دل پہ ہاتھ رکھو، کتنا کرم ہے جس کی امت میں آنے کے لیے نبی دعائیں کرتے رہے، ہائے ہائے ہائے، رسول دعائیں کرتے رہے، سارے نبی جس کے قصیدے پڑھتے گئے، ساری امتیں جس کا انتظار کرتی ہوئی گئی۔ ہم کتنے مقدر والے ہیں، ہمیں اللہ نے اسی رسول کی امت میں پیدا فرما دیا، کتنے کرم کی بات۔ مجھے ایک حدیث پاک یاد آ رہی ہے، اور یہ حدیث ہے مسند احمد بن حنبل میں، ایک طویل حدیث ہے، میں ساری نہیں پڑھوں گا، اس حدیث کا میں ایک جملہ آخری جملہ پڑھوں گا، چلے میں اشارہ کر دوں، علماء کرام موجود ہے، یہ وہ حدیث ہے، وہ ایک دفعہ نا صحابہ کرام کو کہیں سے تورات کے کچھ صفحے ملے، کیا ملے؟ تورات کے کچھ، صحابہ کرام مسجد نبوی کے سین میں بیٹھ کے نا تو وہ تورات پڑھنے لگے کہ اس میں کیا لکھا ہے۔ ابھی وہ تورات پڑھ رہے ہیں، حضور حجرے میں تھے تو آواز اندر گئی، سرکار نے سن لی، سرکار حجرے سے باہر نکلے، جلال جمال پر غالب ہے،
چہرہ اقدس سرخ ہے. فرمایا صحابہ مسجد میری. تھوڑے بندے بولے ہیں یار, میں پہلی دفعہ کھانے والا حاضر ہوا ہوں. فرمایا صحابہ مسجد میری, امت میری, دور میرا, صحابہ میرا, اور تلاوت تورات کی. جلال میں آ کے ایک جملہ کہا, فرمایا صحابہ اگر آج موسیٰ بھی آ جائے وہ اپنی تورات نہیں پڑھے گا, محمد کا قرآن پڑھے. اگر آج موسیٰ بھی آ جائے وہ اپنی تورات نہیں پڑھے گا, محمد کا قرآن پڑھے گا صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں حضور نے ایک طویل خطبہ دیا. اس خطبے کا آخری جملہ پڑھنے لگا ہوں, مسند احمد بن حنبل میں ہے. اب آپ سر اٹھائیے, نظر ملائیے, میں آپ کو تحفہ دوں. یہ حدیث کا جملہ. فرمایا صحابہ انکم حظی من الامم وانا حظکم من النبیین. انکم حظی من الامم وانا حظکم من النبیین. کیا مطلب؟ فرمایا صحابہ امتوں میں تم میرا حصہ ہو, نبیوں میں میں تمہارا حصہ ہوں. جب امتیں بٹ رہی تھی تم میرے حصے آ گئے, جب نبی بٹ رہے تھے میں تمہارے حصے آ گئے. امتیں بٹ رہی تھی تم میرے حصے میں آئے, جب نبی بٹ رہے تھے میں تمہارے حصے میں آئے. آپ کا ذوق اجازت دے تو میں ایک جملہ کہوں یہاں. فرمایا تم میرے حصے میں آ گئے, میں تمہارے حصے میں آیا. خانے والو اعلان کیا کرو, خبردار ہمیں کوئی کنگال نہ سمجھے, ہمارے حصے میں مصطفیٰ آ گئے ہیں. اور خبردار ہمیں کوئی لاوارث نہ سمجھے, ہم مصطفیٰ کے حصے میں آ گئے. ہم مصطفیٰ کے حصے میں. انا حظکم. اچھا اگر یہ حظ جو ہے نا جی, یہ عربی کا لفظ ہے. اس کا اگر معنی ڈکشنری میں لکھے نا, دیکھیں تو انگلش ویکیبلری اور ڈکشنری میں اس کا معنی ہے لک, LUCK, لک. اردو میں کہتے ہیں نصیب, ہائے ہائے ہائے, مقدر, قسمت. اب ترجمہ سنیے, انکم حظی من الامم وانا حظکم من النبیین. اپنے آپ کو کبھی بھی بد نصیب نہ سمجھنا, ہمارے نصیب کا نام مصطفیٰ ہے. کتنا کرم ہے. مجھے کہنے دیجئے, ہم وہ ہیں خلقت بیدی, اپنے ہاتھوں سے بنایا. ہم وہ ہیں نفخت فیہ من روحی, اپنی روح پھونکی. ہم وہ ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم, عزت کا تاج ہمارے سر پہ سجایا. ہم وہ ہیں مسجود ملائک ہمیں بنایا. ہم وہ ہیں مقصود کائنات ہمیں بنایا. ہم وہ ہیں مصطفیٰ ہمیں عطا کیا. اور ہم وہ ہیں اسلام بطور دین اللہ نے ہمیں عطا کیا. اسلام بطور, یہ لفظ کہیے سارے, علماء کرام کی سرپرستی مجھے حاصل ہے. میں ان کی سرپرستی میں
ایک غلط فہمی کا ازالہ کر دوں نوجوانوں کے لیے، اسلام مذہب نہیں، اسلام دین ہے۔ میں نے کیا عرض کیا؟ اسلام مذہب نہیں ہے، یہ غلط فہمی ہے۔ اسلام مذہب ہے نہیں، اسلام دین ہے۔ کیوں؟ اللہ نے اسے دین کہا ہے۔ اور علماء جانتی ہے یہ وہ دین ہے کہ جس کا نام بھی اللہ نے رکھا اور اس کا انتخاب بھی خود اللہ نے کیا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اچھا، آپ کے ذہنوں میں ایک سوال آئے گا، تو پھر مذہب کیا ہوتا ہے؟ اور مذہب اور دین میں فرق کیا ہے؟ مذہب اور ہوتا ہے، دین بولو، اب دونوں کا فرق کیا ہے؟ میں دو چار جملوں میں فرق بتا دوں۔ فرق کیا ہے؟ مذہب اس میں صرف عقائد اور عبادات ہوتی ہیں، مذہب میں صرف عقائد اور، جبکہ دین میں عقائد بھی ہے، عبادات بھی ہے اور مکمل ضابطہ حیات بھی ہے۔ جن کے پاس مذہب ہے نا جی، مذہب ہے، انہوں نے مذہب عبادت خانوں میں بند کر دیا، اور وہ سمجھتی ہے ہفتے بعد جاؤ عبادت کرو مذہب کا حق ادا ہو گیا۔ ان کے عبادت خانوں میں مذہب نظر آئے گا مگر گھر میں نہیں، دکان پہ نہیں، بازار میں نہیں، مگر دین وہ دین ہے۔ اب میں چیزیں کیا گنواؤں، ایک ہی جملہ کہوں گا، اسلام وہ دین ہے جو انسان کے دنیا میں آنے سے لے کر قبر میں جانے تک ایک ایک مرحلے پر رہنمائی کرتا نظر آتا۔ عقائد اسی دین میں، عبادات اسی دین میں، معاشرت اسی دین میں، معیشت اسی دین میں، حقوق اسی دین میں، عبادات اسی دین میں، اخلاق اسی دین میں، تصوف اسی دین میں، سیاست اسی دین میں، ریاست اسی دین میں۔ الغرض جو جو تلاش کرو، یہ دین اپنے پیروکار کو سب کچھ عطا کر رہا ہے، یہ دین ہے۔ چلے دین کسے کہتے ہیں؟ بڑے بڑے لوگوں نے دین کا تعارف کروایا ہے، علماء اس پر دعا دیں گے جی، جو میں عرض کرنے لگا ہوں۔ میں نے کہا بڑے بڑے لوگوں نے دین کا تعارف کروایا ہے، مگر خدا کی عزت کی قسم میرا وجدان یہ کہتا ہے دین کا جیسا تعارف نجاشی کے دربار میں حضرت جعفر طیار نے کروایا تھا۔ چلو میں تھوڑی سی بیک گراؤنڈ بتا دوں اس واقعے کی تاکہ آپ جڑ جائیں میرے ساتھ۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تبلیغ کا آغاز کیا نا، تو آپ کو پتہ ہے اہل مکہ آپ کے دشمن ہو گئے، ظلم ستم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو نشانہ بنا دیا۔ صرف حضور نہیں، جو بھی کلمہ پڑھتا اس پر ستم کیا جاتا، ظلم کیا جاتا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیکھا کہ صحابہ کرام پر اتنا ظلم ہو رہا ہے، تو حضور نے صحابہ سے فرمایا، صحابہ میں نے سنا ہے کہ حبشہ کا بادشاہ نجاشی بڑا انصاف پسند ہے، تم ایسا کرو کہ مکہ چھوڑ کر حبشہ چلے جاؤ۔ چند مسلمان ایک قافلہ تیار ہوا اور یہ مکہ سے حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے، اسے ہجرت حبشہ بھی کہتے ہیں۔ انہیں پناہ مل گئی، توجہ ہے جی، انہیں وہاں پناہ مل گئی۔ اب کافر کیسے دیکھ سکتے تھے کہ
کہ مسلمان کہیں سکون سے رہے۔ انہوں نے نا جی اپنے کو 2-3 نمائندے بھیجے بادشاہ کے پاس، بڑے تحائف دے کر، اور صرف بادشاہ نہیں کہا یہ تحفے بادشاہ کو دے رہی ہے، اور یہ تحفے جو اس کے قریب پادری بیٹھتی ہے نا، بادشاہ کے دائیں بائیں جو پادری بیٹھتی ہے، قریبی وزیر بشیر پادری، یہ تحفے انہیں دے رہے ہیں۔ انہوں نے پوچھا بادشاہ کو تحفے دینا تو سمجھ آتا ہے، یہ پادریوں کو تحفے کیوں دے رہے ہیں؟ اشارے کی زبان آپ سمجھتے ہیں۔ بادشاہ نے کہا اس لیے، کفار مکہ نے کہا، سرداروں نے کہا اس لیے تاکہ جب تم نجاشی کے دربار میں اپنا مقدمہ پیش کرو نا تو جنہوں نے تحفے کھائے ہوں گے وہ تمہارا ساتھ دیں گے۔ چلو میں سادہ ترجمہ کر دوں کہ جب تم وہاں اپنا بل پیش کرو گے نا تو جنہوں نے تحفے کھائے ہوں گے وہ بل کے حق میں ضرور بولیں گے۔ تحفے کھانے والے بل کی حمایت کرتے ہیں، یہ تمہارے بل کی وہ حمایت کریں گے۔ لو جی تحفے لے کے بادشاہ کے پاس موقف کیا اختیار کیا۔ میں 3 کتابوں سے پڑھ رہا ہوں، ابن حشام، مسند احمد بن حنبل، اور تیسرا حوالہ بڑا معتبر علامہ ابن کثیر البدایہ والنہایہ، یہ 3 حوالے میں دے رہا ہوں، یہاں سے یہ میں عبارت پڑھ رہا ہوں۔ کہا یہ تحفے دینا، تحفے دے دیے۔ اب بادشاہ سے کیا کہا؟ کہنے لگے بادشاہ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے علاقے کے کچھ بے وقوف لڑکے ہیں، یہ لفظ استعمال کیا، انہوں نے ایک نیا دین اختیار کر لیا، اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا، اور کہا بادشاہ انہوں نے تمہارا دین بھی قبول نہیں کیا، ایک نیا دین انہوں نے قبول کر لیا۔ ہمیں ان کے والدین نے بھیجا ہے، آپ اس طرح کریں کہ وہ جو نوجوان ہیں نا وہ ہمیں واپس کر دیں۔ بادشاہ نے تحفے تو لیے تھے مگر تھا انصاف پسند۔ جو چہرے حیران ہیں ان کی حیرانی دور کروں، کیونکہ مصطفیٰ نے کہہ دیا تھا وہ انصاف پسند ہے، تھا انصاف پسند۔ کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں صرف تمہارا موقف سن کے فیصلہ دے دوں، پہلے میں انہیں سنوں گا۔ اس کا مطلب ہے فیصلے کا اصول یہ ہے بات دونوں کی سنو، جو ایک کی بات سن کے فیصلہ کر دے وہ عدل نہیں، وہ ظلم ہے۔ مسلمانوں کو پیغام بھیجا، بادشاہ کے دربار میں اپنے دین کا مقدمہ لڑو، بتاؤ تمہارا دین کیا ہے۔ اب صحابہ کرام نے مشورہ کیا کہ سب نے تو نہیں بولنا نا، سب نے تو بندہ ایک چاہیے جو وہاں بولے۔ میں اب علماء کرام سے دعا لوں گا حضور اس اگلے جملے پر، کون دین کا مقدمہ لڑے؟ تو جس بندے کا قرہ نکلا نا، اس بندے کا تعلق اسی گھر سے تھا جس نے ہمیشہ دین کا مقدمہ لڑا ہے۔ علی کا بڑا بھائی ہے، جناب ابو طالب کا بیٹا ہے، حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی، جنہیں جعفر تیار کہتے ہیں۔ اب میں منظر جوانوں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ دربار سجا ہے، دربار، بادشاہ تخت پہ بیٹھے، پادری اپنی اپنی نشستوں پر بیٹھے ہیں اور اپنی اپنی کتابیں کھول کے بیٹھے ہیں۔ بادشاہ نے کہا بتاؤ تمہارا دین کیا ہے؟
اب دین کا کیا کروانا تھا؟